بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان ہے۔ سنتے کانوں اور دیکھتی آنکھوں کو میرا سلام، السلام علیکم۔ میرا نام مدثر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں مدثر وائس چینل۔ ناظرین، آج ہماری ویڈیو کا موضوع ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شادی۔ ایک مرتبہ مصر میں دو شخص آپس میں لڑ رہے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا اور پوچھا کہ کیا ماجرا ہے۔ ان میں سے ایک شخص نے کہا کہ اس دوسرے شخص نے مجھ پر ظلم کیا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس دوسرے شخص کے منہ پہ گوسا دے مارا اور وہ شخص وہیں پر مر گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ دیکھا تو کہنے لگے یہ تو شیطان کا کام ہے، اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے لگے، بے شک میرا اللہ غفور الرحیم ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ وہی شخص اگلے دن دوسرے شخص سے لڑائی کر رہا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے پاس گئے اور کہنے لگے تم بہت مکار آدمی ہو، اور اس کی طرف بڑھے۔ تو اس شخص نے سوچا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے برا کہا ہے اور اسے پکڑنے کی غرض سے آگے بڑھ رہے ہیں۔ تو اس نے کہا تم وہی ہو نا جس نے کل ایک شخص کا قتل کیا تھا؟ اس شخص کے قتل کے بارے میں اس کے سوا کسی اور کو نہیں پتا تھا۔ اس نے سب لوگوں کو بتا دیا کہ اس نے کل ایک شخص کا قتل کیا تھا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں سے چلے گئے۔ کچھ دیر بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک شخص بھاگتے ہوئے آیا اور کہنے لگا کہ تمام سردار آپ کو قتل کرنے کی سازش کر رہے ہیں، میں آپ کا خیر خواہ ہوں، آپ یہاں سے چلے جائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے مدین روانہ ہوئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے راستے میں ایک تالاب دیکھا جس کے ارد گرد بہت سے آدمی اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے تھے، اور کچھ ہی فاصلے پر دو عورتیں اپنی بکریوں کے ساتھ کھڑی ہوئی تھیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ان لڑکیوں کے پاس گئے اور کہنے لگے کہ تم اپنی بکریوں کو پانی کیوں نہیں پلا رہی؟ تو ان لڑکیوں نے کہا کہ جب یہ مرد اپنے جانوروں کو پانی پلا کر یہاں سے چلے جائیں گے تو پھر اس کے بعد جو پانی بچے گا وہ ہم اپنی بکریوں کو پلا دیں گے۔ پاس میں ہی ایک بہت بڑا کنواں تھا جس کے منہ پر لوگوں نے بہت بڑا پتھر رکھا ہوا تھا۔ وہ پتھر اتنا بڑا تھا کہ 10 مرد مل کر اس پتھر کو ہٹایا کرتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کنویں کے پاس گئے اور اکیلے ہی اس پتھر کو ہٹایا اور پانی میں سے ایک بھری ہوئی بالٹی نکالی اور جانوروں کو پلا دیا۔ پھر دونوں لڑکیوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ہمارے والد بہت بوڑھے ہیں، وہ یہاں نہیں آ سکتے، اسی لیے ہم اپنے جانوروں کو پانی پلانے کے لیے یہاں آتے ہیں۔ دونوں عورتیں گھر چلی گئیں اور اپنے والد کو سارا واقعہ بتایا۔ تو والد نے کہا کہ اس شخص کو میرے پاس لے آؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سفر سے بہت تھکے ہوئے تھے اور انہیں بھوک بھی بہت لگ رہی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک درخت کے سائے میں بیٹھ گئے۔ کچھ دیر بعد ان دو عورتوں میں سے ایک عورت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس حیا کے ساتھ آئی اور کہنے لگی کہ ہمارے والد نے آپ کو بلایا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آگے آگے چلتے گئے اور اس عورت سے کہا کہ تم میرے پیچھے پیچھے آنا، تم مجھے راستے کا بتانا، میں تمہارے آگے ہی چلتا رہوں گا۔ جب موسیٰ علیہ السلام اس بزرگ کے پاس گئے تو اس بزرگ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کھانا کھلایا۔ ان دو عورتوں میں سے ایک نے اپنے ابا جان سے کہا کہ ابا جان آپ انہیں ہمارے ہاں کام پہ رکھ لیں، یہ شخص بہت امانت دار اور قوت رکھنے والا ہے۔ تو اس بزرگ نے کہا کہ بیٹا تمہیں کیسے پتہ ہے کہ یہ شخص امانت دار اور قوت رکھنے والا ہے؟ تو اس عورت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کنویں والے پتھر کا واقعہ بتایا اور یہ بھی کہا کہ جب میں آپ کے پاس ان کو لا رہی تھی تو انہوں نے مجھے کہا تھا کہ میں تمہارے آگے آگے چلوں گا اور تم میرے پیچھے پیچھے چلنا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کھانے سے فارغ ہوئے تو اس بزرگ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ میں ان دونوں میں سے ایک بیٹی کا نکاح تمہارے ساتھ کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ تم امانت دار اور قوت رکھنے والے ہو، بس تمہیں اس کے بدلے میرے ہاں 8 سال کام کرنا پڑے گا۔ اگر تم 10 سال کے لیے کام کرنا چاہو تو تمہاری مرضی، آگے چل کر تم مجھے زبان کا پکا انسان پاؤ گے۔ تو اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں 8 سال کام کروں یا 10 سال، اس بات پر کوئی زور زبردستی نہیں ہوگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زوجہ کا نام صفورہ تھا اور وہ بزرگ شخص حضرت شعیب علیہ السلام تھے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شادی کا واقعہ قرآن مجید میں منقول ہے۔